الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدیث پاک میں آتا ہے کہ خود پسندی تباہ و برباد کر دیتی ہے انسان کو، کیونکہ خود پسندی کے اندر آدمی اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنی نیکی پر اطمینان کر لیتا ہے، اور جب آدمی اپنی نیکی پر اطمینان کر کے بیٹھ جائے پھر اسے اور نیک اعمال کرنے میں مشکل اور دشواری پیش آتی ہے۔ یہ نفس کا اور شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو لگتا ہے کہ میں بہت بڑا نیک ہو گیا، میں نے بہت عبادات کر لی ہیں، میں نے بہت اللہ کی بندگی کر لی ہے، اب مزید کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ خود پسندی کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو نیک سمجھ کر دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا شروع کر دے۔ بشر ابن منصور رحمہ اللہ تعالی نے ایک دفعہ نماز پڑھی اور بہت لمبی نماز پڑھی، کافی دیر نماز پڑھتے رہے، تو ایک آدمی انہیں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے محسوس کیا کہیں میرے نفس کے اندر خود پسندی کا مرض پیدا نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس آدمی کو بلا کر کہا کہ انسان تم میری اس لمبی نماز سے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ شیطان نے 4000 برس اللہ رب العزت کی اطاعت کی، بندگی کی، عبادت کی، لیکن اس کا انجام جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو کسی کا بہت زیادہ عبادت گزار اور اطاعت مند ہونا اور اس پر ناز کرنا اور گھمنڈ میں آ جانا، یہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا، بلکہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی اطاعت کو اطاعت ہی نہ سمجھے، اپنی عبادت کو عبادت ہی نہ سمجھے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، اور اگر اس کی یہ عبادت جس پر وہ ناز کر رہا ہے قبول ہی نہ ہوئی اللہ کے ہاں، تو اسے فائدہ ایسی عبادت پر گھمنڈ کرنے کا۔ اور اگر اس کی عبادت قبول بھی ہو گئی ہے لیکن اسے اپنے آخری انجام کا علم نہیں کہ موت کے وقت اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے، موت کا وقت اس پر کیا آئے گا، اچھا آئے گا یا برا، تو جب یہ دونوں چیزیں انسان سوچے کہ میرا عمل پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں، یا موت کے وقت میرا انجام اچھا ہوگا یا برا، تو پھر یقیناً ہر انسان اپنے ہر نیک عمل کو ہلکا سمجھتا ہے، اس پر گھمنڈ میں نہیں آتا، خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا۔ خود پسندی بھی تکبر کی ایک شاخ ہے۔ تکبر کے اندر انسان دوسروں کو حقیر جانتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، جبکہ خود پسندی میں دوسروں کی حقارت تو نہیں ہوتی، لیکن ویسے ہی دوسروں سے اپنے آپ کو اکمل اور افضل سمجھتا ہے۔ تو دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے ناجائز اور حرام قرار دی ہیں، کیونکہ یہ نعمتیں، یہ کرم و فضل اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور کوئی انسان اس عطا پر ناز کرنا شروع کر دے اور اللہ رب العزت کی ذات کو بھول جائے تو یہ بہت بڑا اس کے لیے نفس کا دھوکہ ہے۔ یہاں تک کہ خود پسند انسان اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، اس پر یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر تعجب کرنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے کہ میں تو بڑا مستجاب الدعوات بن گیا، اور اپنے دشمن کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے بڑا ڈٹائی سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے فلاں کے خلاف بد دعا کی، اس کا نقصان ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے، اپنی عبادت پر ناز کرنا، اپنے آپ کو مقبول بندہ سمجھنا، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے کسی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت پر شکر ہو، اللہ رب العزت کا شکر ہو اور خوشی ہو، لیکن دل میں یہ خوف بھی ہو
کہ پتہ نہیں میرے کسی عمل کسی علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ مجھے نعمت عطا کر رکھی ہے، یہ مجھے نیک بنایا ہے، میرے اندر یہ صفات پیدا کی ہیں، تو یہ میرے کسی عمل کی وجہ سے علم کی وجہ سے ہے اور میں بغیر استحقاق کے مجھے ملی ہے، اور اللہ رب العزت ہو سکتا ہے یہ نعمت مجھ سے چھین لے اور میں بالکل خالی ہاتھ رہ جاؤں۔ اگر اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ بہت اعلیٰ ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت کا استحضار کوئی نہیں، اللہ رب العزت کو یاد نہیں کر رہا اور نعمت کا خود مستحق بنا بیٹھا ہے کہ میں ہی اس کا مستحق تھا، مجھے ہی ملنی تھی، اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے نفس کا۔ اور شیطان عبادت کے ذریعے انسان کو سب سے پہلے اپنے فریب میں لے کر آتا ہے۔ عبادت کے ذریعے انسان کو شیطان سب سے پہلے ڈستا ہے۔ کوئی بھی انسان جو پہلے اتنا نیک نہیں ہوتا، جب وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان اس پر اس انداز سے حملہ کرتا ہے، ایک تو اس کی نیکیاں بہت زیادہ اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ دیکھو تم نے بہت زیادہ نیکیاں کر لی، تم بڑے اعلیٰ اور مقرر بن گئے، آپ نے اس دھوکے میں نہیں آنا، بلکہ شیطان اور نفس کو کہہ دینا کہ نہیں بھائی یہ میری نیکیاں مجھے معلوم نہیں قبول ہوئی یا نہیں، اور میری نیکیاں آخرت کے حوالے سے، آخرت کے اعتبار سے جو مجھے ملنے والا ہے بہت تھوڑی ہے، میرے گناہ تقصیرات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا میں تیرے اس حملے میں نہیں آتا، تیرے وار سے میں بچتا ہوں۔ ایک تو اپنے نفس سے یہ بات کر لیں، اور دوسرا اپنی ہر عبادت کے بعد اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر کے التجا کرے کہ یا اللہ یہ عمل محض آپ کی توفیق سے ہوا ہے، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میرے اس عمل کو قبول بھی فرما لے اور موت تک کے لیے اس کے اچھے اثرات مجھے عطا فرما دے اور مزید اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں اپنے آپ کو کامل اور افضل نہ سمجھوں بلکہ عام انسان کی طرح انسان سمجھوں، کسی آدمی کی اپنے اس فضل کی وجہ سے، اپنے اس فعل کی وجہ سے میں حقارت نہ کروں، یا اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ تو جو انسان اپنے ہر نیک عمل کے بعد، اپنے ہر اچھے کمال کے بعد جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی خود پسندی سے اور عجب سے اور تکبر سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خود پسندی کے برے اثرات سے